پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسے امراض موجود ہیں جن کا علاج تاحال دریافت نہیں ہوا، اور اگر ہے تو اتنا مہنگا ہے کہ ہر کسی کی جیب برداشت نہیں کر سکتی۔ کراچی میں ایک ایسا ہی آلٹرنیٹ میڈیسن سینٹر گزشتہ 1.5 سال سے بایو ریزوننس ویوز کے ذریعے مریضوں کو شفا فراہم کر رہا ہے۔ تفصیلات خاور خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں آلٹرنیٹ میڈیسن کا مستقبل ہے کیا، اور کیا آلٹرنیٹ میڈیسنز کے ادارے کس حد تک پاکستان میں لوگوں کو شفا فراہم کر رہے ہیں؟ آئیے ایک میڈیکل سینٹر پہ وزٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ 16 سالہ عرفان ہو یا 9 سالہ عبداللہ، دونوں کو لا علاج مرض نے جکڑا ہوا ہے۔ عرفان کو جسم میں کاپر بننے کی زیادتی کے باعث ولسن کا مرض ہے، تو عبداللہ پیدائشی طور پر ڈاؤن سنڈروم کا مریض ہے۔ آج سے 2 سال پہلے اس کو ولسن ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی۔ یہ جسم میں کاپر کی مقدار زیادہ ہونے کا یہ بیماری سے سامنے آتی ہے۔ علاج کرانے کے لیے تو ہم جہاں تک جا سکتے تھے ہر جگہ گئے بچے کو لے کر، مگر یہاں ہمارے ملک میں کوئی مثبت اس کا جواب نہیں ہے۔ جو دوا ہے وہی اویلیبل نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور آلموسٹ مجھے 6-8 مہینے یہاں پر آتے ہوئے ہو گئے، اور ماشاءاللہ اس کا کاپر لیول اب کنٹرول ہے۔ یہ ڈاؤن سنڈروم ہے، ڈاکٹرز مطلب دماغ کا جیسے نہیں ایک پوائنٹ کا مین کا، ویسے تو ایب نارملٹی میں آ جاتے پھر وہ، کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی وغیرہ جو ہے وہ بالکل نرم ہے، بیٹھ نہیں پاتے تھے، اور 6 سال کی ایج میں انہوں نے چلنا سیکھا۔ نہ صرف بچے بلکہ کئی شاہدہ اسپتالوں میں چکر لگاتے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود شفا نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی جو سکین کیا انہوں نے کہا کہ پالپس جو ہیں وہ 60% ریڈیوس ہو گئے ہیں، اور جو بلیڈ کر جاتے تھے وہ ہیل ہو گئے ہیں، اس پہ کورنگ آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹمک میں السر تھا میرے، وہ بھی ہیل ہو گیا 100%۔ ان مریضوں کے چہروں پر زندگی کے رنگ بکھیرے ہیں جدید ٹیکنالوجی اور پختہ عزم نے، جہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ ویوز میں تبدیل کر کے علاج کیا جا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو فزکس ہماری باڈی کا ہر آرگن جو ایک خاص قسم کی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتا ہے، تو ہر کڈنی ہے، برین ہے، لنگس ہیں، ہر قسم کی ان کی فریکوینسی ہے۔ جب اس آرگن کی فریکوینسی نارمل سے بلو نارمل ہو جاتی ہے تو ان کا فنکشن جو ہے وہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، الٹرڈ اور ڈیزیز شو ہونا، سمٹمس ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس آرگن کی فریکوینسی کو اس کے نارمل لیول پہ لے آتے ہیں۔ جیسے فار سپوز 144 کڈنی کی فریکوینسی ہے تو وہ آ جاتی ہے 40 پہ، اگر وہ ڈائلسس پہ پیشنٹ جا رہا ہے یا کوئی فنکشن اس کا خراب ہو رہا ہے تو ہم اس کی فریکوینسی کو اس کے نارمل لیول پہ لے آتے ہیں۔ پھر باڈی ہماری سیلف ہیلنگ، آٹو ہیلنگ پروسیس ہے، مطلب کہ آپ کی باڈی خود، آپ کا امیون سسٹم اتنا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے کہ اپنی باڈی کو خود ریجنریٹ سیلز ہوتے ہیں۔ ان متبادل طریقہ علاج یا آلٹرنیٹ میڈیسن کے اس وقت کراچی میں 2 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم، مسکولر ڈسٹرافی اور کینسر جیسے دیگر لا علاج مرض میں مبتلا مریض جہاں آلٹرنیٹ میڈیسن کے باعث شفا کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہیں پاکستان میں آلٹرنیٹ میڈیسن کو بھی وسعت مل رہی ہے۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ خاور خان، جیو نیوز، کراچی۔ آلٹرنیٹ میڈیسن، خاص طور پر ریڈیو ریزوننس کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریڈیو ریزوننس اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد علی خالد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ ریڈیو ریزوننس ہے کیا اور یہ کس طرح سے بیماریوں کا علاج کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آلریڈی اگر ہم میڈیسن میں دیکھیں، جس طرح سے MRI ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ ساری کی ساری ساؤنڈ ویوز کے اوپر کام کرتی ہیں۔ میگنیٹک ریزوننس امیجنگ بھی ریزوننس کے میکانزم پہ کام کرتی ہے۔ میڈیسن میں ابھی تک ہم اس کو ڈائگنوسٹک ٹول کے طور پہ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن علاج کے طور پہ استعمال نہیں کر رہے۔ پچھلے 30-40 سالوں سے رشیا، جرمنی، یوکرین، ان ممالک میں انہی ویوز کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم نے وہاں سیکھا، اور اس کا سینٹر ابھی ہم سنگاپور بیسڈ ہیں، ہمارے 2 سینٹر ہیں سنگاپور میں، ایک ملائیشیا میں ہے، اور ریسنٹلی ابھی 1 سال ہوا ہے ہمیں پاکستان میں کراچی میں 2 سینٹرز ہم نے بنائے ہیں۔ تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جیسے پورے جسم کے جتنے سیلز ہیں ان کی اپنی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، آنکھوں کی سیلز کی علیحدہ فریکوینسی ہے، برین کی علیحدہ ہے، تو 63,000 فریکوینسیز آلریڈی ہمارے پاس ہیں۔ اگر آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اس کی آنکھوں کی فریکوینسی لگاتے ہیں، اگر دل میں کوئی پرابلم ہے تو دل کی فریکوینسی لگاتے ہیں۔
تو فریکوینسی ایکچولی آلریڈی جسم میں موجود ہوتی ہے جو ان سیلز کو ہیلدی سیلز بناتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ان سیلز میں کوئی ٹاکسنز آ جائے یا کوئی ایسی چیز جو ان سیلز کو خراب کر دے, ہم باہر سے اپنے فریکوینسی جنریٹر سے وہی ہیلدی فریکوینسی فراہم کرتے ہیں باڈی کو, اور ایک ٹائم کے بعد وہ سیلز بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو جس کا علاج نہ کیا جا سکتا ہو. صحیح. اچھا, اس طریقہ علاج میں تحقیق کس حد تک ہوئی ہے؟ ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا, اور کیا یہ قابل اعتبار ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, تحقیق تو پچھلے 70 سال سے اس میں جرمنی میں, یوکرین میں, رشیا میں ہو رہی ہے, اور جس وقت کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت بھی فریکوینسی سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا, ٹیوننگ فوکس کے ذریعے سے. پھر 90s کے بعد جب کمپیوٹر کا ریولیوشن آیا تو انہوں نے وہی فریکوینسی ساری کمپیوٹرز میں ڈال دی, اور مائکرو چپس کے ذریعے سے وہی فریکوینسیز ہیومن باڈی میں انٹروڈیوس کی گئی. تو جیسے جیسے سائنس کا ریولیوشن آ رہا ہے اور آیا ہے, یہ ساری کی ساری فریکوینسیز بہت زیادہ قابل عمل ہو گئی ہیں, اور اس کے بڑے زبردست قسم کے ریزلٹس ہیں. پورے یورپ میں یہ اس کو مانا جاتا ہے, رشین کنٹریز میں اس کو مانا جاتا ہے, اور آئی بلیو کہ آنے والے ٹائم میں ایف ڈی اے بھی اس کو اپروو کرے گا, کیونکہ اس کی بہت اچھی ایفیکیسی ہے. اچھا, آپ فریکوینسی کی بات کریں, فریکوینسی سے مراد کیا ہے؟ کیا تمام خلیے جو ہیں وہ ہر وقت ہلتے رہتے ہیں, یا کوئی انٹرنل فریکوینسی ہے یہ؟ جی, بیسیکلی تو تمام کے تمام سیل جو ہیں وہ اگر ہیلدی اور زندہ ہیں تو وہ ہلتے رہتے ہیں. اس وائبریشن کو, اگر یہ وائبریشن بالکل اسپیسیفک ہو تو ہم فریکوینسی کا نام دے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جسم کے تمام سیل جب اپنی جگہ پہ وائبریشن کرتے رہتے ہیں تو وہ ہیلدی ہیں. لیکن اگر کہیں سے بیکٹیریا, وائرس, پیراسائٹ یا کوئی ٹاکسنز آ جاتے ہیں تو ان کی اس وائبریشن میں چینج آ جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باہر سے ان کی وہی ہیلدی فریکوینسی انٹروڈیوس کرتے ہیں باڈی میں. تو جیسے ہی وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ ٹاکسنز اس سے باہر چلی جاتی ہیں اور سیلز کو نارملائز کر دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں نے یہ علاج کروایا وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت لیتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائم کنزیومنگ ہے؟ جی, ایکچولی ہمارے زیادہ تر پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جو کرونک ڈیزیزز کے ہیں, جیسے ریٹینا پگمنٹوزا ہے, آنکھوں کی بیماری ہے, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, لیور فیلئر کے پیشنٹس ہیں, کڈنی فیلئر کے پیشنٹس ہیں. تو آلریڈی ان سیلز میں بہت زیادہ چینج آ چکا ہوتا ہے, خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کو درست کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنوں میں آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہیں جو چند دن بھی لیتے ہیں, لیکن کچھ پیشنٹس ہیں جن میں 2-4 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی ہے جو اس کو آگے لے کر چل سکے, یا اس طرح کی جو چیز ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے؟ جی, قانونی طور پہ تو جب ہم یہاں آئے تو ہمارے بہت سارے مخیر حضرات ہیں پاکستان میں. آئی ٹیل یو کہ بہت بڑا دل ہے لوگوں کا. جب کچھ صاحب میرے پاس سنگاپور آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طریقہ علاج سے پاکستان کے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. اب ہمارا بھی فرض ہے, دیکھیے ہم اگر آج ڈاکٹر ہیں یا آج اس سٹیج پہ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہیں. تو جب ہم پاکستان آئے تو پاکستان آنے کے بعد ہمیں پتہ کرنا تھا کہ اس کو لیگلی کیسے آپریٹ کیا جائے. تو گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے پرمیشن لیا, ایک ڈپارٹمنٹ ہے سیکٹری ہیلتھ نے ہمیں پرمیشن دیا کہ آپ آپریٹ کیجئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی پروونشل ایکچولی اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں پرمیشن ملنے والی ہے. اور میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم مائکرو کلینکس پورے پاکستان میں بنائیں, ہر شہر میں بنائیں. لوگوں کو آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کراچی. بہت سارے لوگ جو پنجاب کے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں وہ بیچارے جب آتے ہیں تو رہنے اور دوسرے مسائل ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ مائکرو کلینکس کے اوپر پورے پاکستان ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کامیاب ہو. بہت شکریہ آپ کا, ریڈیو ریزوننس اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد